الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لاسٹ ہم نے اس آیت پہ اینڈ کیا تھا چھوٹی سی پریزنٹیشن کے اوپر. اگین اب جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ ریپیٹڈ ہے، جو پہلے بھی آ چکا ہے وہی کانسیپٹ ہے دوبارہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو، میرے پاس تو غائب ہو گیا شروع. اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو نازل کیے گئے ہیں، جو نازل کیے ہیں اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان طور طریقوں کی جن پر پایا ہے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو. کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ سمجھتے ہوں کچھ اور نہ سیدھے رستے پر. یہ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی کہا جاتا ہے آج بھی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم کلچر باؤنڈ ہیں، ہم فیملی باؤنڈ ہیں، ہم والدین باؤنڈ ہیں، ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں ایسا ہی ہوتا ہے. ساری چیزیں کمپلیٹلی وہی معاملہ ہے. ابھی چینج کیا ہے شاید انہوں نے. یہ والا یوز کرو. چلیے، تو معاملہ وہی ہے. اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ جو ہمارے کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے. آج بھی الحمدللہ اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں، لیکن میجورٹی اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اٹکے ہوئے ایک چیز پہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے عادی ہوتے ہیں. جس چیز کے ہم عادی ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اور واقعتاً آسان نہیں ہوتا. اس کی ایگزامپل لے لیں گے. اگر آپ روزانہ صبح تیت برش کرنے کے عادی ہیں، ایک دن اگر آپ تیت برش نہیں کرتے تو آپ کو کچھ فیلنگس سی ہوتی ہے اور آپ کو کرنا ہوتا ہے. یا آپ روزانہ نہا کے نکلتے ہیں، ایک دن پانی نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کو فیلنگ جو ہے وہ عجیب سی ہوتی ہے کہ آپ کے روٹین میں کچھ چھڑ گیا. تو یہاں تو آپ سوچیں چینج ہونے کی بات ہوتی ہے کہ اپنے پرسیپشن چینج کر لیں، اپنے آئیڈیاز چینج کر لیں. یعنی بگ ٹائم چینج کی بات ہو رہی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ چینج کرو اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو اتنا آسان نہیں ہوتا چینج کرنا. اور اسی لیے اینڈ میں جو ہم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے لا یعقلون، عقل سے تابع کیا گیا اس بات کو. کیونکہ جب ہم عقل یوز نہیں کرتے تو پھر ہم ایزی گوئنگ رہنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں بس خیر ہے. لیکن جب عقل آ جاتی ہے تو پھر ہم اس وقت چینج کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو، سمجھ میں بات آ جاتی ہے. اور اسی لیے ان کو کہا گیا کہ عقل والے ہمیشہ جو ہم دیکھتے آئے ہیں وہ یہ لوگ عقل والے ہوتے ہیں اور دوسرے جو عقل والے نہیں ہوتے. اولو کان آباہم، اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں یا سبھی غلط ہیں، بہت سارے لوگ صحیح بھی ہیں اور ان کی اچھی باتوں کو ماننا بھی چاہیے، لیکن وہ جو کہ اللہ کے نازل کیے کلام کے مطابق ہو اس کو مان لینا چاہیے. تو اگر ایسا ہو کہ تمہارے آبا کیا کہہ رہے ہیں لا یعقلون شیئا، وہ کچھ نہ جانتے ہو. اچھا کچھ نہ جانتے ہو مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھ نہ جانتے ہو، اوبیسلی انسان ہے تو جانتے ہی ہیں، صحیح بات نہ جانتے ہو، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں نہ جانتے ہو. لا یعقلون شیئا، عقل نہیں رکھتے کسی چیز کے بارے میں، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں ہے، پھر بھی کیا ان کی پیروی کرو گے. تو کرائٹیریا ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ کون کہہ رہا ہے، کرائٹیریا یہ کہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کہنے والی بات جو ہے وہ اللہ کی ہونی چاہیے. یہ ہمارا میجر جو ہمارا ایشو ہے وہ یہ ہے سارا. آپ لوگوں کو میں نے پیراڈائم شفٹ کی پریزنٹیشن دکھائی تھی منکیز والی، دیکھی ہے نا؟ اس میں بھی ہم نے یہی بات تھی کہ جو کرتے آ رہے ہیں وہ ایزی ہوتا ہے، چینج کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. یہ آخری کے الفاظ پہلے بھی آ چکے ہیں. اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ.
یعنی کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں، یعنی سمجھ میں نہیں آتی بات ان کے، سوائے پکارنے اور چلانے کے۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اگین لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے پاس عقل کا کرائٹیریا ہی یہی ہے کہ اگر عقل ہے تو صحیح بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ جس کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کتنا بڑا تھنک ٹینک ہو، چیمپئن ہو، ہمارے لیے وہ بے عقلی کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے۔ کھاؤ پاکیزہ چیزیں، طیب اور حلال، یعنی جو چیز طیب ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، وہی حلال ہوتی ہے، اور حلال چیز طیب ہوتی ہے اور پاک ہوتی ہے۔ اب آپ لے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹرمنالوجی بہت استعمال ہوتی ہے، جنک فوڈ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ٹرمنالوجی، اس کی بجائے بیسیکلی لفظ یہ ہونا چاہیے انہیلدی فوڈ، کیونکہ جنک جن معنوں میں لیا جاتا ہے وہ ان معنوں میں لیا جاتا ہے جس کو تھرو کر دینا چاہیے یا جو کہ بالکل بیکار ہے۔ حالانکہ کوئی فوڈ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل بیکار ہو، چاہے وہ ٹافی ہی کیوں نہ ہو، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں، لیکن اوور ڈوز لے لینا یا خراب آئل میں یا خراب چیز یا یہ لینا، وہ بیسیکلی اس کو انہیلدی بنا دیتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم نے پریزنٹیشن بھی دیکھی تھی گرینڈ پیرنٹس والے، اس میں انہیلدی کے اوپر۔ تو کھاؤ طیبات میں جو ہم نے تمہیں دیے، اور ساتھ میں شکر ادا کرو۔ ہم کھاتے تو ہیں، ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہماری روزمرہ کی عادات میں دعائیں آ جائیں نا جو سنت میں ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا ختم کرنے کی دعا، بیچ میں بھول گئے تو بیچ میں پڑھنے کی دعا، تو آٹومیٹکلی شکر کے الفاظ اس کے اندر آئی جاتے ہیں۔ پھر کانشیسلی بھی شکر کو ادا کرنا، ہم دیکھیں کہ ایک بندہ ہماری تھوڑی ہیلپ کر دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ کتنا ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کھانے کو دے رہے ہیں، پینے کو دے رہے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ آ رہا ہے نا۔ جس کو نہیں ملتا نا، وہ دیکھیں کیسے شکر ادا کرتا ہے جب اس کو کچھ عرصے بعد جا کے ملتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا فلڈ کے اندر کہ وہاں جب ہم خود تو اوبیسلی نہیں جاتے، جب لوگ جا کے وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ وزٹ پہ جاتے ہیں، جب وزٹ پہ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ یہاں سے آئی ہے یا ان لوگوں نے بھیجی ہے، تو آپ یقین کریں اتنا وہ لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ نے بھیج دیا تو اللہ نے آپ کے تھرو بھیج دیا تو ہمیں کھانے کو مل گیا۔ وہ شکر وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ انہیں ملتا نہیں ہے، تو جب ملتا ہے تو پھر شکر بھی دل سے نکلتا ہے۔ ہمیں اس کی ویلیو نہیں ہے نا، تو ہم شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں شکر اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے۔ یعنی کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر تم واقعتاً عبادت کرنے والے ہو نا، اور عبد ہم نے سمجھا تھا عبد کون ہوتا ہے اور غلام کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم عبد ہیں اللہ کے، اور اگر واقعتاً ہم عبد ہیں تو ہمیں شکر تو آٹومیٹکلی ہماری زبان سے نکل آئے گا اگر وہ کانسیپٹ ہوگا عبد ہونے کا۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا لحم الخنزیر وما اہل به ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز حلال کی ہے۔ یہ بڑا اچھا علماء نے قاعدہ نکالا ہے دین کا کہ دنیا کے معاملے میں ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس سے دین نے منع کیا ہو۔ دنیا کے معاملے میں کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بنانا، جو کچھ دنیاوی معاملات ہیں جو کہ کوٹ اینڈ کوٹ دین نہیں ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یا ان معنوں میں جو کوٹ اینڈ کوٹ عبادات میں نہیں آتے وہ معاملات میں آتا ہے۔ اور اس کے اندر اصول بڑا اچھا ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس پہ دین نے منع کیا ہو۔ مثال لے لیں، گاڑی خریدنا حلال ہے، لیکن اگر اس میں اسراف پہ چلے گئے تو وہ دین نے منع کیا ہے، لیکن ان اٹ سیلف گاڑی خریدنا حلال ہے۔ تو ہر چیز حلال ہے، آپ جس کلر کا کپڑا پہنے، جیسا پہنے۔ ہاں حرام کیا کیا آپ مردوں کے اوپر، بھائی آپ سلک مت پہنیے گا، اب اس کو اسپیسیفک حرام کیا گیا ہے، ورنہ جنرل رول کیا ہے، ہر چیز حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آئیے اپوزٹ دین کے معاملے میں جہاں عبادات کی بات ہو، وہاں ہر چیز حرام ہے سوائے اس کے جس کو دین نے حلال کہا ہو۔ مثال لے لیں، فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی،
آپ نے کہا نہیں میں 3 رکعت پڑھوں گا، تو یہاں دین نے کہا نہیں، یہاں صرف وہی چیز حلال ہے جو قرآن و سنت میں ہے. اور اتنا زبردست قسم کا کرائٹیریا بنایا ہے علماء نے، قرآن میں سے ہی بنایا ہوا ہے کرائٹیریا، قرآن کی آیتوں سے سنت سے ہی بنایا ہوا ہے. اتنا زبردست کرائٹیریا ہے کہ یہ کرائٹیریا ایک سمجھ میں آ جائے تو آپ مجھے ہوتا ہے نا بہک جاتے ہیں ادھر ادھر، کبھی اس کی بات سن لی تو ادھر نکل گئے، کبھی اس کی بات سن لی ادھر نکل گئے. ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہترین کرائٹیریا ہے کہ دنیا میں ہر چیز حلال ہے. کوئی آپ کو کہے بھائی یہ کلر مت پہنو، مطلب بھائی یا تو ثابت کرو کہ یہ پہننا کی اجازت نہیں ہے، اور اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر سب حلال ہے. ٹھیک ہے. دین کے معاملے میں آپ نے کوئی دینی کام کیا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن و سنت سے ہے، کیونکہ وہ حلال ہوگا. جو قرآن و سنت سے نہیں ہے وہ حلال نہیں ہوگا. تو بہت ہی زبردست قسم کا یہ اصول بنا ہے. کوئی کام کریں یہ سوچ لیں کہ یہ دینی ہے دنیا، الگ کر لیں، پھر سوچ لیں کہ اس کا حلال ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے. اور جب کسی عالم کی بھی بات سنیں، کچھ سنیں، تو سمپلی اسی کرائٹیریا پہ اس کی بات کو جج بھی کر لیں. اگر دنیا کی بات ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے یار یہ یہاں پہ پیسے لگا لو، یہ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے حساب سے بڑی اچھی انویسٹمنٹ ہے، تو اگر دین نے منع نہیں کیا ہوا، کوئی حرام کام نہیں ہے، لگا لیجیے، آپ کی مرضی، آپ اپنے عقل استعمال کیجیے، انٹلیکٹ استعمال کیجیے، آپ سمجھتے ہیں اچھی انویسٹمنٹ ہے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی عالم آپ کو یہ کہتا نہیں فجر کی 3 رکعت پڑھ لینا، یا سجدے میں نا یہ والی تسبیحات پڑھ لینا، یہ مت پڑھنا، تو یہاں پہ حلال وہی ہوگا جو وہ عالم ساتھ میں یہ کہہ سکے کہ یہ کر لینا کیونکہ یہ قرآن میں حدیث میں ایسے آیا ہے. اتنا آسان کرائٹیریا ہے. اپنے آپ کو فتنے، خاص طور سے آج کے دور میں جب فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، ایون دو دین کے معاملے میں بھی اتنا پھیل چکا ہے رانگ انفارمیشنس کے، یہ بہترین کرائٹیریا ہے. کوئی بھی بیٹھا ہو سامنے سیدھی سی بات کیجیے ان کرائٹیریا کے اوپر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت تھوڑی چیزوں کو حرام کیا ہوا ہے، باقی سب حلال ہے. کیا حرام کیا ہے؟ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار. ٹھیک ہے. مردار بھی کون سا؟ الگ سے آ گیا کہ 2 خون اور 2 مردار. اب یہ حدیث میں ایکسٹینشن ملی. جی بیٹا آیت غلط لکھی ہوئی ہے کیا؟ اور آگے کیا ہے؟ وما احل به اور اس کے بعد کیا ہے؟ فمن اضطر غیر باغ. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. دیکھیں یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ حفظ ہونے کا فائدہ. یہ قرآن کی آیت غلط، چونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا پاور پوائنٹ پہ قرآن کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، تو یہ ہم نے کروایا تھا اس کو. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. آیت کو جس طرح سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، پھر اس کے بعد یہ ہے ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو پھر اوپر الفاظ آ رہا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اس طرح سے ہے. ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو چونکہ ترجمہ نظر آ رہا ہے تو آپ کے لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیر. بیٹا اس نے حرام کیا تم پر مردار خون. اچھا میں بتا رہا تھا 2 مردار ایسے، ایک تو سمندر کا جو بھی مردار ہے وہ جائز ہوتا ہے، جو بھی پانی کا ہے وہ جائز ہے، یعنی آپ کو مری ہوئی مچھلی ملے تو وہ جائز ہوتی ہے، نہیں سمندر کا جو ہے نا. اچھا اور کلیجی ایکسیپشن ہے حدیث کے اندر، اور غالباً تلی ہے اگر مجھے صحیح یاد پڑا. یہ 2 ایکسیپشنز ہیں کہ یہ خون ہے، مردار خون ہے، یہ جائز ہے. اور جانوروں میں ایک سمندر کے ہیں اور ایک مجھے یاد نہیں آ رہا. باقی یہ کہ اصول باقی ہے. خنزیر کا گوشت، ہم تو ویسے ہی خنزیر خیر کھاتے ہی نہیں، ہمیں تو جیسے انڈیا سے نفرت دلائی گئی ہے بچپن سے کشمیر کے حوالے سے، ویسے ہی ہمیں نفرت جو ہے وہ خنزیر سے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہے شاید اس کے حوالے سے کہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. لیکن اس کے اب مختلف پروڈکٹس آ گئے ہیں، تو ان میں بھی جان لیجئے کہ جو اس کا گوشت ہے، لحم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہوا ہے، اور علماء کہتے ہیں لحم سے مراد ساتھ میں اس کی چربی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ابھی آپ نے بقرعید میں دیکھا ہوگا جب کھال اتارتے ہیں تو گوشت پہ چربی لگی ہوئی ہوتی ہے زیادہ. آپ عموماً بھی جو گوشت خریدتے ہیں تو گوشت اور چربی چپکی ہوئی ہوتی ہے، اور عموماً اس کو الگ پراپرلی کرنا پڑتا ہے، اور کبھی چربی کے ساتھ گوشت ہلکا سا لگا ہوا بھی رہ جاتا ہے. تو ان کی رائے میں اس سے مراد چربی بھی جو ہے وہ بھی حرام ہوگی. لیکن آج بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں، ایون آپ کے ٹوتھ برشز جو آ گئے اس کے اندر وہ سور کے چربی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو پروڈکٹس جب بھی لیں، اگین چیلنجنگ بات ہے کیونکہ ہم مسلم معاشرے کے اندر ہیں اور ہم
جنرلی ہمیں ایشو نہیں, ہم باہر ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ذہن کام کرتا ہے کہ یار وہ پڑھ لو انگریڈینٹس کیا ہیں. یہاں پہ ہمارا اس طرح سے ذہن کام نہیں کرتا, تو مشکل بات ہے, اتنی آسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کی جو چربی ہے وہ اب مختلف چیزوں کے اندر ایز اے پروڈکٹ یوز ہو رہی ہوتی ہے. اور ان اٹ سیلف سور کے بارے میں اگر آپ نیٹ پہ جا کے ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ وہ کیوں میڈیکلی کیوں, یعنی اللہ نے منع کیا, ہمارا تو ایمان اس پہ ہم نے مان لیا, لیکن وہ میڈیکلی کیوں منع ہے وہ اگر آپ اس کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ وہ کس قسم کا بیہودہ جانور ہے, اور اس کے گوشت کھانے سے جو چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں انسان کے اندر وہ اب ساری سامنے آ چکی ہیں. اور اتنا ڈیٹیل میں وہ ہے کہ اس کے اوپر ہی نا پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتائی جا سکتی. لیکن چونکہ ہمارے ڈیلی کے ہے نہیں استعمال میں, اگر ہوتا ہے تو پھر میں اس کی تفصیل میں جاتا اس کی کراہیت دلانے کے لیے, لیکن ہمارے استعمال میں نہیں ہے تو ہم اس بات کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور ہر وہ چیز کہ پکارا جائے اس پر نام غیر اللہ کا. غیر اللہ کے نام سے مراد وہ جو نیاز نظریں ہوتی ہیں نا, ہم صرف یہ نہ سمجھیں غیر اللہ کے نام سے مراد بت کے آگے کچھ ذبح کیا ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے ذبح کی گئی ہے, بے شک اس پہ چھری بسم اللہ پڑھ کے پھیری گئی ہے, اس پہ بحث نہیں ہے یہاں پہ, وہ تو پھیرنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا گیا ہے غوث پاک کے لیے یا کسی اور مزار کے لیے یا کسی صاحب کے لیے یا کچھ اور مقصد کے لیے, تو یہ لغیر اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا, چاہے بسم اللہ پڑھ کے ہی کیوں نہ ذبح ہو رہا ہو, یہ لغیر اللہ ہے, وہ بھی حرام ہے اس کا کھانا, بالکل اس کو ہمیں نہیں کھانا چاہیے. خاص طور سے یہ تو بڑا عام ہے, خاص طور سے اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں, یہ جو نیاز کے حلوے آتے ہیں, اور وہ اسپیشلی چنے کا حلوہ آتا ہے تو اس کو منع کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ مختلف قسم کے حلوے آتے ہیں, اور جو نیاز چودھویں ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, اب بہت عرصہ ہو گیا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, تو کنڈے ہوتے ہیں, اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ساری. ہاں یاد آیا, بی بی عائشہ کے نام پہ اکثر لوگ کرتے ہیں, ہمارے اپنے کزن میں ہے, وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے حلوہ پوری, تو جب کھانا شروع کیا کہنے لگے میں نے بی بی عائشہ کے نام پہ کیا, انہوں نے خوشی سے بتایا, ان کو کیا پتا تھا کہ آگے اپوزٹ ریاکشن آ جائے گا. تو خیر یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب لغیر اللہ میں آتے ہیں. مکرو ایک دین کی ٹرمینالوجی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ٹرمینالوجی میں یوں سمجھ لیں کہ دین کو علماء نے حلال حرام اس طرح کے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حلال چیز ہوتی ہے, اس کا اپوزٹ ایک حرام چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں واجب, یعنی جس کا درجہ فرض سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے, اور نیچے سے حرام کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مکروہ. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی, فرض, واجب, نیچے سے حرام, مکروہ, اور ایک بیچ میں چیز ہوتی ہے 5ویں چیز جس کو کہتے ہیں مباح. مباح ہر وہ چیز ہے جس کے بارے میں دین کی کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی. کرکٹ کھیلنا ہے تو اب دین نے نہیں کہا کرکٹ کھیلو, ہاکی کھیلو, بس جو کھیلنا ہے کھیلو, یہ مباح کے اندر ہے. کپڑے جو رنگ کے پہنے اس سے سب مباح کے اندر ہے. تو وہاں پہ مکروہ آتا ہے. مکروہ سے مراد کراہیت آنے والی چیز, حرام نہیں ہوتی لیکن کراہیت آنے والی چیز. اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک اور جگہ پہ گئے اور وہاں پہ انہیں ایک ڈش سرو کی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں کھائی, اور اس کی ریزن یہ دی تھی سمپلی کہ ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہوتی, میں اس کا یوز ٹو نہیں ہوں کھانے کا, تو نہیں کھائی. حالانکہ جو باقی صحابہ تھے انہوں نے کھائی کیونکہ وہ حلال تھی, تو انہوں نے کھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی. تو ہمارے پاس اس حدیث سے یہ جو کانسیپٹ بھی آتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں تھا کہ جو دسترخوان پہ وہ تو کھانا ہے, ہم بچوں کو عادت بھی ڈال دیں جو دسترخوان پہ وہ تو کھانا ہے. تو ہمیں بڑا کلیئرٹی ہے اس کے اندر, اگر پسند نہیں ہے تو نہ کھائیے, کوئی زبردستی نہیں ہے. وہ ایک الگ بحث ہے پوری کہ اس میں دیکھیے اس میں مختلف رائے ہیں. بہت بیسک سا بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ٹاپک سے باہر ہو جائے گا. جو باہر رہتے ہیں وہاں جو مسئلہ ہے ذبیحہ کا, اس میں مختلف رائے ہیں. ایک رائے تو موٹی موٹی یہ ہے کہ جو وہ ذبح کرتے ہیں سلاٹر ہاؤسز کے اندر وہ صحیح ہے ہی نہیں. ایک رائے تو یہ آ گئی کیونکہ وہ اسٹن شاٹ سے کرتے ہیں, اور دوسری رائے یہ کہ نہیں, اسٹن شاٹ سے بے ہوش ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں اس کو. تو اس وجہ سے 2 رائے آ جاتی ہیں. پھر ان میں ایک رائے یہ آ جاتی ہے چکن کے اوپر, کیونکہ چکن کو پھر ذبح نہیں ہوتے, وہ اسٹن شاٹ سے مر جاتی ہے.
تو وہ اس پہ پھر بحث آ جاتی ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں. پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو بحث آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر مسلمان سرو کر رہا ہے تو اس گمان میں جانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہ کیسے کٹ کے آیا ہے. اگر مسلمان سرو کر رہا ہے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیجیے کافی ہے. اس میں میرے اپنے فرینڈ کے ساتھ جو باہر ہی رہتا تھا اس نے ایک واقعہ سنایا تھا. کہنے لگا مجھے ایک فرینڈ انوائٹ کیا کسی اور اسٹیٹ کے اندر. کہنے لگا میں چلا گیا, لمبی ڈرائیو تھی. اچھا گیا تو اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ جو اس کا دوست ہے وہ بالکل ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا, مسلمان ہے لیکن خیال نہیں رکھتا, ہر چیز کھاتا پیتا ہے, شراب بھی ہر چیز کھاتا ہے, وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. تو جب کھانا سرو ہوا تو اس نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ یار میں یہ نہیں کھا پاؤں گا اس لیے کہ حلال میٹ نہیں ہے. تو میرے دوست نے مجھ سے کہا مجھے پتہ ہے کہ تم نہیں کھاتے جو میں کھاتا ہوں, تمہارے لیے میں یہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے گیا ہوں حلال جگہ پہ اور وہ خرید کے لایا ہوں حلال سلاٹر سے جہاں کا تم کھاتے ہو. تو کہہ رہا تھا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ گمان نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, اس پہ علماء کی مختلف رائے ہیں اس میں, اور جو جا رہے ہوں باہر وہ اور مزید تفصیل میں نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں اور علماء سے پوچھ کے چلے جائیں. لیکن اسٹرانگ رائے ہیں دونوں سائڈ کے, دونوں سائڈ کے پاس اچھے خاصے اچھے اسٹرانگ پروفس ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیے یا مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو تو کچھ گناہ نہیں اس پر. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ملا, بھوکے مر رہے ہیں, تو بے شک اتنا جتنا کھا کے زندہ رہ جائیں چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہو, بس اس کی اجازت ہے. اتنا جتنا کھا کے زندہ رہ جائیں بس. بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا. یعنی اگر یہ پوزیشن آ جائے گی کہ آپ کے پاس اب کچھ نہیں ہے, بھوکے مر رہے ہیں ایک دم اور کچھ بھی نہیں ہے اور پانی کا قطرہ نہیں ہے, شراب پی کے گزارا کرنا ہے, تو اتنا کہ بس گزارا ہو جائے کہ آپ زندہ رہ سکیں, اتنے کی اجازت ہے. اور اس پہ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. جو ایسی مجبوری آ جائے گی تو اللہ معاف کرنے رحم کرنے والا ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں. یہ آیت ہم نے ابھی پچھلی کلاس میں بھی دیکھی تھی سیم معنوں میں. اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ, اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ روز قیامت, اور نہ پاک کرے گا ان کو, اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب. اگین یہودیوں کے لیے اسپیسیفک آئی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں چھپاتے تھے, اور یقیناً آج ہمارے لیے ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو تفصیل سے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آج بھی چھپایا جاتا ہے دین کو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں. خریدنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خود سے آپ ایک ایکشن کر رہے ہیں, کوئی زبردستی نہیں ہو گیا ہے, آپ خود سے ایک ایکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہدایت کے بدلے میں, یعنی انہوں نے خود گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں, اور عذاب مغفرت کے بدلے میں. کیونکہ جب گمراہی خریدی ہے تو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے عذاب. گمراہی خریدی ہے تو اب عذاب, اس کا معنی یہ کہ عذاب خریدا ہے. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہنے لگے تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے دو گے, وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, لہٰذا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی, یہ ایسے ہی جیسے تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. اسی طرح سے جو گمراہی خریدتا ہے خود سے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ عذاب بھی بیسیکلی لے ہی رہا ہے. اور اگر گمراہی نہیں خریدتا, اچھائی خریدتا ہے, تو مغفرت بھی ساتھ میں اٹیچ ہو جاتی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے کتاب سچائی کے ساتھ, اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں. ضد, یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے, تو جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے. بیسیکلی ہماری ضد ہوتی ہے جب ہمارے پاس قرآن کا حدیث کا کوئی احکام آ جاتا ہے نا, یہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, یا دین یہ کہتا ہے. اگر آپ کبھی اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولیں گے نا کہ کیا ریزن ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بیسیکلی آپ کی ضد ہے, ہٹ دھرمی ہے, انا ہے. کیونکہ اگر یہ ضد نہ ہو یا یہ ہٹ دھرمی نہ ہو تو آپ کہیں گے بھائی کس کو جہنم میں جانا ہے, کر لو جیسے اللہ کہہ رہے ہیں.
جب اتنا یقین ہے کہ موت ہر وقت آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کاروبار میں اگر سود نہیں لیتے، اللہ منع کر رہے نہیں لینا فار ایگزامپل، لیکن ضد ہے، اپنی انا ہے، سوچ ہے کہ نہیں بغیر اس کے کام نہیں چلے گا، تو ضد ہے آپ کی، اب ضد میں لیے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی ساتھ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یار میں کل مر سکتا ہوں، اور یہ بھی ہر کوئی مسلمان ایکسیپٹ کرتا ہے یہ سود تو اللہ نے منع کیا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختلاف کرتا ہوا نہیں ملے گا، یعنی بینک کی نوکری کرنے والے کو بھی آپ کہیں گے نا سود حرام ہے، وہ کہے گا ہاں سود حرام ہے، میں لیتا ہوں، میں اس نوکری میں ہوں، بٹ سود حرام ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا کہ یار کل مر سکتے ہو، کہے گا ہاں کل مر سکتا ہوں۔ تو اگر یہ بلیف ہو کہ کل مر سکتے ہیں تو کیوں آج انسان یہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا مول لے گا؟ صرف اس لیے کہ ضد ہے اس کو، اور اپنی ضد میں ہم بہہ کے چلے جاتے ہیں لمبے سے لمبا۔ اگین یہ وہی قبلے والی آیت جو ہم نے کی تھی، اس کا ایک طرح کا ریپیٹیشن پہلی آیت میں یہاں پہ آ رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ چلیے اب یہ آیت ہمارے پاس کہاں چلے گئے؟ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ اس کی ہم نے قرأت بھی مس کر دی، قرأت بھی سن لیتے ہیں۔ آئیے پہلے قرأت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔